السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اتروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 27۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن بٹن، تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں اہان نشا کو یونیورسٹی میں نہ دیکھ کے بے چین ہو رہا ہے، وہاں سارے ماہا کو کی شادی کا سوچ کے ہو رہا ہے پریشان، اور آگے یہ دونوں دوستوں کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتا ہے؟ تجھے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تھی، تو اس کے ایک بار منع کرنے پر ہی پیچھے ہٹ گیا۔ زبردستی کر جو بھی، مگر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تاکہ کبھی کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا اسے نئی راہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری محبت کے اصول کچھ الگ ہیں۔ میں محبت میں زبردستی کا قائل نہیں۔ فرض کر میں زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کر بھی لوں تو شاید وہ میری اس طرح عزت نہ کر پائے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے، اور جب بات لڑکی کی عزت نفس پر آتی ہے تو بے شک تم میری چوٹی کا زور لگا لو، وہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ لاتعلق رہے گی۔ تو یقین مان، مجھے اس سے محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اس کی عزت بہت عزیز ہے۔ میں اس کی عزت نفس کو چوٹ پہنچا کر حاصل کر بھی لوں تو کیا یہ مردانگی تو نہ ہوئی؟ میں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا، اور ہائے اللہ جی کتنا اچھا بولا، ویسے جو بھی بولا۔ ناول کی طرف چلتے ہیں۔ تیرے محبت کے اصول الگ ہوں گے، مگر میرے اصول الگ ہیں۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ میری زندگی میں ہمیشہ محبتوں کی کمی رہی ہے۔ میں نے اپنی ماں کے علاوہ کسی کی محبت کو محسوس نہیں کیا۔ اب جو بھی میری زندگی میں آئے گی اسے ہر حال میں میرا ہونا ہوگا۔ ایک دفعہ وہ میری زندگی میں آ گئی تو اس کے دل پر حکومت میں خود ہی بٹھا لوں گا۔ وہ شدت سے پر لہجے میں بولا۔ سارم اس کا جنونی انداز دیکھ کر رہ گیا۔ وہ گمسم سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل فارس صاحب اسے موت کی نوید سنا کر گئے تھے۔ اگلے مہینے اس کی اور حشام کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ سب گاؤں جا رہے تھے۔ پتہ نہیں اسے واپس شہر کب آنا نصیب ہو۔ ایک بات تو پکی تھی کہ اس کی پڑھائی رک جانی تھی۔ اس کے بابا جتنا بھی کہتے کہ وہ حشام سے بات کریں گے، مگر وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ جانے کیوں بار بار اس کی آنکھوں میں سارم کی سرخ انگارہ آنکھیں لہراتی تو وہ خود بھی بے چین ہو اٹھتی۔ پلیز سارم لاشاری، میری زندگی سے دور رہو۔ میں ایک اور شکست برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کیوں تم میرے حواسوں پر چھا رہے ہو؟ ہم کبھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ میری سوچوں سے دور رہو۔ وہ سر ہاتھوں میں گراتی خود سے ہی مخاطب تھی۔ بس کچھ دن کی بات تھی، پھر وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی جانے والی تھی۔ حشام جیسا بھی تھا، مگر وہ پوری اماندگی کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ کبھی ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ لیکن دوستو یہاں بات بہت غلط ہے۔ ماہا پورے سچے دل سے حشام کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے، اور حشام تو وہاں فاریہ سے نکاح کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور بیچارے ہمارے ہیرو سارم کا کیا قصور کہ اس نے صرف محبت کی؟ نہیں، یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ حشام کی سچائی جلدی سے پتہ لگنی چاہیے، اور ماہا صرف اور صرف سارم کی ہے، اور سارم کے ہی نصیب میں جانی چاہیے۔ وہ لڑکا بہت صبر کر رہا ہے۔ چلے صبر تو ہم بھی کر رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے تو چلے ہم چلتے ہیں۔ گہرے بادل ہر سو چھائے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا۔ ایسے میں وہ ایک وجود ہر چیز سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اس وقت اس گھر میں موجود تھی جو حشام نے اسے لے کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ فی الوقت ایک ملازمہ رہتی تھی۔ اس کے باوجود وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ کبھی کبھی یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ حشام کو آخری دفعہ وہ 1.5 ماہ پہلے ملی تھی۔ وہ اسے یہاں شفٹ کر کے خود اس دن کا گیا، واپس نہ لوٹا تھا۔ اس بار فاریہ نے بھی اس سے رابطے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے وہ ایک بات تو جان چکی تھی کہ حشام لاشاری خود غرض تھا۔
کہنے کو تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر یہ کوئی فاڑیہ سے پوچھتا وہ آج بھی خالی ہاتھ تھی۔ نہ اس نے کبھی اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، نہ ہی کبھی اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ اس نے ذرا سی عزت کا کیا دی، وہ پگلی اس سے محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی اس کی حیثیت حشام لشاری کے آگے ایک پسندیدہ شے کسی تھی۔ جو چیز حشام لشاری کو پسند آ جاتی تھی وہ ہر حال میں اسے اپنی دسترس میں لے لیتا تھا، چاہے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر وہ تو خود اپنی مرضی سے حشام کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، تو شکوہ کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ کوئی تھا ہی نہیں اس سے کہ شکوہ سننے والا۔ کالی اندھیری رات میں وہ بالکنی میں بیٹھی تھی، کالے کپڑوں میں ملبوس اس کالی رات کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ نم بال شانوں سے نیچے بکھرے ہوئے تھے، شہد رنگ آنکھوں سے جیسے کسی نے سارے رنگ ساری خوشیاں نچوڑ کر نکال پھینکی تھی۔ یخ بستہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نم بدن سے ٹکراتا کسی کو بھی ٹھٹرنے پر مجبور کر سکتا تھا، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی، جیسے کوئی چیز اس پر اثر ہی نہ کر رہی ہو۔ آہستہ آہستہ ہوا میں نمی بڑھتی چلی گئی، ٹھنڈی ہواؤں میں اضافہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا اور دوبارہ اپنے گھٹنوں پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ بارش کے قطروں میں اس کے آنسو بھی شامل ہونے لگے تھے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ بالکنی کے رکھے چولہے پر دونوں ٹانگیں اوپر رکھ کر اس پر سر ٹکائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھونڈنے میں مصروف تھی۔ تیز تیز برستی بارش نے اسے منٹوں میں بھگو ڈالا تھا۔ سردی سے آہستہ آہستہ ہونٹ نیلے پڑنے لگے، بدن میں ہلکی ہلکی لرزش طاری ہو چکی تھی، مگر وہ ڈیٹ بنی بیٹھی رہی۔ مان گھر کے پورچ میں کسی کی گاڑی آ کر رکی۔ یہ حشام لشاری کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حشام لشاری کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ وہ بارش سے بچتا اسے ڈھونڈتا کمرے میں آیا، وہ کہیں نہیں تھی، بالکنی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یعنی وہ اتنی برستی بارش میں بالکنی میں موجود تھی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا چال بچا۔ اتنی سردی میں اس کا یوں بارش میں بھیگنا اسے غصہ دلا گیا۔ وہ پل میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھی ہو، پاگل لڑکی؟ اس کے سر پر کھڑا ہو کر چلایا۔ فاڑیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے پھر سے سر جھکا دیا۔ اس کے انداز پر حشام نے اپنا غصہ پر مشکل ضبط کیا تھا۔ اسے یعنی کہ حشام لشاری کو اگنور کر رہی تھی۔ اٹھو جلدی سے اندر چلو۔ وہ خود بھی اس برستی بارش میں پورا بھیگ چکا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فاڑیہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اٹھ کر اندر چلو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا، وہ اس کی ڈٹائی پر کر کر رہ گیا۔ اس نے فاڑیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فاڑیہ اس کا ہاتھ اپنے تک پہنچنے سے پہلے جھولے سے اترتی ریلنگ کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی پشت حشام کی طرف تھی۔ اس کا ہر انداز اس کے غصے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے اس کے نزدیک آتا، اس کا ہاتھ کھینچتا، اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، تم نے آتے ہی میرے دماغ خراب کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتا ہوا بولا۔ وہ اس کی طرف مڑتی، اس کی سخت گرفت سے اپنا بازو آزاد کرواتی، اس کا گریبان تھامتی، اس کی نسلوں پر اپنی نسلیں ٹکا گئی۔ حشام ایک پل اس کی جرت پر سن ہو کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں اس کی شہد رنگ کرسٹلز پر گاڑی، جن میں ڈیروں شکوے، شکایات، ناراضگی ہچکولے لے رہی تھی۔ آنکھوں میں تیرتی نمی وہ بارش کے باوجود بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ بول کچھ بھی نہیں رہی تھی، بس اس کی آنکھیں اپنے سارے شکوے، ساری تکلیفیں اس تک پہنچاتی اس سے حساب مانگ رہی تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کیے، اپنے گریبان سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہمت کیسے ہوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اتنی آزادی میں نے کسی کو بھی نہیں دی کہ وہ میرے گریبان تک آ سکے، تمہیں بھی نہیں، سمجھی تم؟ آج کے بعد ایسا کیا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے شدت سے داڑا۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف سے رخ موڑتی ریلنگ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔
تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب بات نہ کروں تو مسئلہ، اب اپنے سارے ضروری کام پسے پشت ڈال کر آیا ہوں، پھر بھی تمہارے نخرے نہیں ختم ہو رہے۔ وہ ایک بار پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکا تھا۔ آپ میرے تک صرف اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، آج بھی اپنا مطلب پورا کرنے آئے ہیں، پھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی شکوہ زبان پر لے ہی آئی تھی۔ تو کیا چاہتی ہو؟ ہر وقت تمہارے پلو سے جڑ کر بیٹھا رہوں؟ اور کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نرمی کے قابل ہی نہیں ہو، دو گھڑی جو تم سکون سے بیٹھنے دو۔ اس کے چلتی زبان کے جوہر دیکھتا سرخ چہرے کے ساتھ بولا، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ میرے پلو سے جڑ کر بیٹھے رہیں، میں تو بس یہ چاہتی کہ آپ پوری دنیا کے سامنے مجھے قبول کریں، پر مجھے لگتا ہے میں ایک پتھر سے سر پھوڑ رہی ہوں، جس سے میری تکلیف، میری تنہائی کچھ نہیں دکھتی۔ آپ میرے ذرا سے اگنور کرنے پر اس قدر غصے میں آ گئے، تو ایک بار سوچئے، میں تو روز آپ کی لا تعلقی سہتی ہوں، تو میں کہاں جاؤں؟ کس سے کروں اپنے شکوے؟ بولیے نا، کہاں جاؤں؟ میں یوں ہی آپ کی لا تعلقی سہتے سسکتے سسکتے مر جاؤں گی، اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ شاید آپ بھول بھی جائیں کہ کوئی فاریہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ وہ سسکتی سسکتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری جھولی میں دو بول محبت کے ڈال دے، بس مجھے اتنا یقین دلا دے، آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آ سکتی۔ بس اتنا مان دے دیں کہ میں آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہوں، بس مجھے ٹوٹنے سے بچا لے۔ آپ کی بے اتنائی سہتے میں قطرہ قطرہ مر رہی ہوں۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتی ایک بار پھر سے بول اٹھی، میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ محبت جیسا لفظ میرے لیے بنا ہے۔ تم مجھے اچھی لگی تو بس حلال طریقے سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا، کیونکہ حرام کھانا حشام لشاری کی فطرت نہیں، اور نہ ہی میں کبھی تم سے محبت کر سکتا ہوں۔ وہ آسانی سے اس کے ہاتھ سینے کے ہٹاتا ہوا بولا، میں صرف آپ کی پسند ہوں، یعنی یہ پسند کبھی بھی بدل سکتی ہے، آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ مرد کی پسند تو روز ہی بدلتی ہے۔ وہ شکوہ کی نظروں سے اسے دیکھتی پیچھے ہٹ گئی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ بہت شکریہ آپ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے کے لیے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ جی تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اوہو، یہ فاریہ اور یہ حشام لشاری کی زندگی کتنی کمپلیکیٹڈ ہے۔ بیچاری فاریہ، کیا اسے حشام لشاری سے اپنے حقوق مل پائیں گے جو ساتھ وہ چاہتی ہے؟ کیا وہ اسے مل پائے گا؟ کیا حشام لشاری دنیا کے سامنے اس کے اور اپنے رشتے کو قبول کر پائے گا کہ نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ریڈ کرنی پڑے گی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔